الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي وقولوا لعنة الله على شركم او كما قال. یا الہی میرے بدن میں جب تک کہ میرے جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا دل کی کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، ہر قسم کی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ فضائل صحابہ کے حوالے سے بات شروع ہے ہماری۔ میں نے عرض کیا تھا، 4 باتیں عرض کی تھی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابی کیسے بنتا ہے، کتنی مشکلات آتی ہیں اور صحابی کا مقام کیا ہے۔ یہ 4 ہی باتیں ہیں، مسلمان کو صحیح معنی سمجھ آئے تو کوئی دنیا کا انسان صحابہ کی طرف انگلی بھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ چہ جائے کہ ان کی غیبت، چہ جائے کہ ان کے اعمال پہ، ان کے عقائد منہج پہ حملے کرے، برا بھلا کہے، گالیاں نکالے، کوئی انسان جرأت نہیں کرے گا اگر انسان کو یہ باتیں سمجھ آ جائے۔ مختصر طور پہ 2 صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، صحابی کیسے بنتا ہے اور بننے کے بعد کتنی مشکلات آتی ہیں، مقام کیا ہے، اور پھر اللہ نے عزت کیا دی ہے، عظمت کیا دی ہے، اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص جس کا نام عبدالعزیٰ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہ بچپن ہی میں باپ فوت ہو گیا، بچپن ہی میں باپ کو نہیں دیکھا، اور چچا نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کی خدمت کی، جوان ہوا، اور اس کی اپنی ذاتی اولاد نہیں تھی، وہ بھتیجے کے حوالے سے اتنا خوش تھا اور اتنی خدمت کی اس نے، حتیٰ کہ اپنے خزانے کی چابیاں سب بھتیجے کے حوالے کر دی کہ تو جان تیرا کام جانے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ عرصے کے بعد، بات لمبی ہے، دل ہی دل میں اللہ کے رسول کا احترام عملی طور پر آیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا کہ شروع میں بڑی تکالیف آتی تھی، مشرکین کافر بڑی تکالیف دیتے تھے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو، اللہ اللہ، تو اظہار نہیں کیا۔ ایک دن دل میں خیال آیا، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، جو انسان اپنے آپ کو خود باز کرے نا، وہ بہت جلدی اس کو دنیا کی اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ بجائے دوسرے کے واز سننے سے اپنے آپ کو واز کیا کرو کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا تھا میں نے۔ دل میں خیال آیا، عبدالعزیٰ موت آ گئی، تیرے ایمان کا کیا فائدہ؟ مسلمان تو ہو چکا ہے، دل میں کلمہ تو پڑھ چکا ہے، اگر اظہار نہ کیا
اللہ کے رسول کے سامنے نہ آیا تو تیرے اسلام کا کیا فائدہ؟ بس چلتا ہے، سردی کا موسم ہے، مسجد نبی کے گیٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آنے والا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، دیکھا تو ایک بت سا نظر آیا، ڈھانچہ نظر آیا۔ نبی کائنات نے غور سے دیکھا، دیکھ کر سنا عبدالعزا تو یہاں کیسے؟ میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھ، میرے پیغمبر کی محبت دیکھ، میرے پیغمبر کا پیار دیکھ، اور اللہ کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے، نبی کائنات کو جب نبوت کا تاج پہنایا کوئی سب مخالف ہو گئے، اپنے پرائے سب مخالف ہو گئے۔ اللہ اکبر، رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل میں جواب دیں، وہ کون سا عمل تھا، وہ کون سی چیز تھی جس نے پوری دنیا کو اللہ کے رسول کا گرویدہ بنا دیا، تابعدار بنا دیا، خادم بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ ہتھیار سے نہیں، کلاشن کوپ سے فرمایا نہیں، تلوار سے نہیں، وہ اخلاق تھا، پیغمبر کی محبت تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے کسی اللہ والے نے نا ایسا عجیب نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے جب اللہ کے رسول دنیا میں نبوت کا تاج پہن کر آئے تو کیا کیفیت تھی؟ فرماتے ہیں وہ یہودی ایک اکیلڑی، اکیلا بالکل تنہا، کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ یہودی ایک اکیلڑی جان تھی، اودا دشمن سارا وہ جان سی، پر سچی گلتے وہ مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جان تے چھا گیا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، وہ دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے۔ پتہ ہے نا، جانتے ہو نا کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کا تلوار کندھے پر رکھ کے جا رہا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ آج میں یہ کام تمام کر دینا ہے، اور نبی کائنات کو نعوذ باللہ دنیا سے ہستی مٹا دینا ہے۔ اللہ اکبر، محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، وہ دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کہ جاؤ اور دکھائے، کہ خود کھا کے جاؤ، کہ خود کھا کے جاؤ، توجہ، کہ خود کھا کے جاؤ اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے، وہ خوشی اپنی غیروں کے، وہ غم میں بلا دی، وہ دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے کائنات کا امام۔ اور عبدالعزا تو یہاں کیسے؟ کانپ رہا ہے سردی میں۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا غلام بننے کے لیے آیا۔ فرمایا پھر چل، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ ساتھ لے کے، بات لمبی ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول کی عادت مبارک تھی، جب کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا اس سے دو باتیں پوچھتے تھے، ہاں بھی تیرا نام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرے سلسلہ معاش کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ ہاں بھائی مشقوں کا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالعزا ہے، میرا نام عبدالعزا۔ اللہ اکبر، بات ممکن ہے سمجھنا مشکل ہو جائے، جب یہ مسلمان ہوا، اللہ اللہ، اور کیسے مسلمان ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے چچے کو بلایا، کس کو؟ جو خدمت کر رہا تھا، چچا عرصہ دراز ہو چکا ہے، مجھے انتظار کرتے کرتے تو مسلمان ہوگا، میں اپنے اسلام کا اظہار کروں گا، تو نے دیر لگا دی ہے، بھتیجا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ ہاں چاچا جی میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اچھا پھر ایسے کر، اللہ اللہ، جلدی کر، دیر نہیں کرنی، وہ چابیاں مجھے دے جو خزانے کے میں نے تجھے دی ہیں، یہ چابیاں مجھے واپس کر دے،
یہ صحابی بن رہا ہے، خزانے کی چابیاں واپس جا رہی ہیں۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ کتنی مشکلات آتی ہیں، اللہ کتنی گھٹن سے گزرنا پڑتا ہے۔ چپ کر کے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ چابی لے لو، اب اجازت ہے مجھے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ جانے لگا تو کہنے لگا یہ کپڑے تو میرے ہیں نا، یہ لباس جو میں پایا ہوا ہے یہ تو میرے ہیں نا۔ اس نے خاموشی سے اپنے پورے کپڑے اتار دیے۔ رات کا ٹائم ہے، سردی کا موسم ہے، تھر تھراتا ہوا، کانپتا ہوا، کپ کپی تاری ہے، دانت پہ دانت بجرا لگ رہا ہے۔ گھر پہنچا، ماں کے پاس پہنچا، وہ ماں مامتا جو اتنی تابع دار تھی، اتنی خدمت گزار تھی۔ عبدالعزیٰ کو دن کا جوڑا اور تھا، رات کا جوڑا اور تھا، خود اس کو پہناتی تھی۔ جب رات کو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دیکھا، او عبدالعزیٰ اس ٹائم کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے کہ تجھے ڈاکو پڑ گئے، کوئی رازانہ آ گئے، تجھے لوٹنے والے آ گئے، لوٹ لیا انہوں نے۔ اللہ اللہ کہنے لگا، امی نہ مجھے ڈاکو نے لوٹا ہے نہ چوروں نے لوٹا ہے، میں اللہ کے رسول کا خادم بن گیا ہوں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی کپڑا دے دے۔ چاچا نے کپڑے بھی اتار لیے۔ اب ماں کا جواب سن، صحابی کیسے بنتا ہے۔ اب مامتا کا جواب سن، صحابی کو کتنی مشکلات آتی ہیں۔ کہنے لگی پھر تو اگر ایسا ہے، یہ کام کر رہا ہے، آج کے لیے تیرے لیے ماں کا دروازہ بھی بند ہے، کوئی کپڑا نہیں، کوئی لباس نہیں۔ کہنے لگا امی مجھے کوئی اور کو پرانا کپڑا دے دے۔ وہ بے دردی سے جاتی ہے، ٹاٹ اٹھاتی ہے، ٹاٹ جانتے ہو نا، سیبے والا یا اور کوئی قسم کا پرانا کپڑا، وہ اوپر سے پھینکتے، دروازہ بھی نہیں کھولتی۔ عبدالعزیٰ نے اس کے دو حصے کیے، ایک باندھ لیا نیچے تہمت بنا کر، ایک اوپر اوڑھ لیا، مسجد نبی میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول ساتھ لے گئے۔ قربان جاؤں، نبی کائنات نے اس کا لباس دیکھا، اس کا کیٹی کا لباس دیکھا، اس کا 60,000 لٹھے کا لباس پایا، یہی تھا نا؟ نہیں، ٹاٹ پہنا ہوا ہے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، آخرت کی خاطر۔ جب مسلمان ہوتا ہے تو آپ نے نام پوچھا، نام بتایا عبدالعزیٰ، فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، آج کے بعد تیرا میں نام رکھتا ہوں عبداللہ ذو البجاد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ کو دو نام بڑے پیارے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کو یہ دو نام بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا تیرا نام آج کے بعد عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے ساتھ تیرا یہ لقب جو قیامت کی دیواروں پر علماء یاد کرتے رہیں گے، ذو البجاد ہے۔ دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر دو ٹاٹ پہننے والا عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سر کے تاج، سارے جان کے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، میرے ساتھ میرے ایمان والوں کا، میری جماعت کا، میرے حزب اللہ کا، میرے گروہ کا میرے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والیاں کے ساتھ میں نے سودا کر لیا ہے۔ کیا سودا کیا ہے؟ آج تاجر سے تاجر سودا کرتا ہے، وپاری سے وپاری سودا کرتا ہے، دکاندار سے دکاندار سے سودا کرتا ہے، انسان سے سودا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے۔ کیا سودا کیا؟ قرآن بیان فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی نے اشترا، خرید کر لیا ہے، مول لے لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے کیا لیا ہے اللہ پاک نے؟ انفسہم و اموالہم، سبحان اللہ، انفسہم و اموالہم، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں لے لی ہیں، ان کا مال لے لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،
جنت کے بدلے جنت اللہ نے ان کو دی ہے. کیا کریں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے. فیقتلون ویقتلون، کسی مارکے میں یہ مار کے آ جائیں گے، کسی مارکے میں یہ خود مر جائیں، قتل ہو جائیں گے. وعدن علیہ حقا، یہ جو وعدہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والیوں کے ساتھ کیا ہے، یہ وعدہ سچا ہے. کہاں کہا؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ صحابہ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ تجارت کیا ہے، یہ جو سودا کیا ہے، یہ خریداری کی ہے، یہ تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اور اللہ کے اس قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس انسان نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. اے میرے پیارے پیغمبر، میری طرف سے اعلان فرماؤ، خوشخبری سناؤ. کیا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اس تجارت کی جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے، خوشخبری دے دو. کیا؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی لوگ کامیاب ہیں، اور صرف کامیابی نہیں، بڑی کامیابی تو ان لوگوں کی ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ ہے مقام صحابی بننے کا مقام. کتنی تکلیف آئی، کتنی پریشانی، سب کچھ قربان کر دیا اور سب کچھ دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بلکہ ہر صحابی کی، ہر ایک صحابی کی، ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تھے، ہر ایک صحابی کی یہ خواہش تھی، میں اللہ کے فرمان پر، اللہ کے رسول پر میں اپنی جان قربان کر دوں، اپنا لباس قربان کر دوں، اپنی اولاد قربان کر دوں، اپنا مال قربان کر دوں، اپنا وطن قربان کر دوں، اپنی اقارب برادری خاندان کو قربان کر دوں. ایک ایک صحابی کی یہ خواہش تھی. اس خواہش کو اللہ والا بیان کرتا ہے. ہر صحابی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ تنوار دیوا. غور ذرا. وہ تنوار دیوا تے منوار دیوا، وہ مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا. وہ چن بھی کر کے وہ دکھ انوار دیوا، ایسے نبی تو وطنوار دیوا. وہ مدینے دے پھول تو، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مدینے دے پھول تو میں چمنوار دیوا، میں اولاد بہنا بھائیوار دیوا. وہ سنے بیویاں سب کچھ، وہ سنے بیویاں وہ مئی باپ وار دیوا، حبیب خدا تو خدائی وار دیوا. وہ میں سردار جگ دوں وہ جگوار دیوا، وہ دی جتی تو میں پگوار دیوا. یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ہے وہ صحابہ. اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کا مقام، جن کی عظمت، جن کے ایمان کی گواہییں اللہ خود دے رہا ہے. اعمال کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے، ان کے سخاوت کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے 18ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم الفائزون. میرے پیغمبر میں گواہی دے رہا ہوں ان کے ایمان اور اعمال کی. جب انہیں دعوت آپ دیتے ہو میری اور اپنی دعوت دیتے ہو، میری اور اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہو، تو فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا. اے اللہ کے رسول، ہم نے بات سن بھی لی اور مان بھی لی ہے.
صحابہ کی عادت تھی، یہ جمعہ جیسے آج ہو رہا ہے، دوسرے جمعے سے آنے سے پہلے اللہ کے رسول کے اس خطبے پر پورا عمل ہو جاتا تھا۔ آج ہے آج یہ ترتیب ہے، یہ صحابہ کی ترتیب تھی، صحابہ کا ذوق تھا، اللہ کے رسول کے پورے خطبے پر عمل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ قرآن گواہی دے رہا ہے اور اللہ پاک خود گواہی دے رہے ہیں، سمعنا واطعنا۔ وہ سنتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ سنتے تو ہم بھی ہیں، ہمارے سننے میں کمی ہے۔ ملتان ہم نہیں چھوڑتے، فیصل آباد ہم نہیں چھوڑتے، لودرا ہم نہیں چھوڑتے، جلال پور ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ نزدیک، ابھی نزدیک تر شہروں کے نام لے رہا ہوں، مظفر گڑھ ہم نہیں چھوڑتے، جہاں پروگرام سیرت النبی اور فرما کے فضائل صحابہ کے موضوع پر فرما کے اجلاس جلسے ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، سنتے ہیں۔ سننے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی صرف عمل میں ہے، عمل نہیں ہے ہمارا۔ اللہ اکبر! اور مجھے ایک بات یاد آ گئی بچپن کی، کہ استاد پڑھا رہا تھا، انہوں نے بچوں سے پوچھا، بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سوچ کے جواب دینا ذرا، سوچ کے۔ بعض بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بعض بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ استاد جی فرماؤ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ اب دیکھو میں ایک کان میں انگل، اب میں نے بھی انگل دے رہی ہے، میں سب کچھ جو کہہ رہا ہوں سن رہا ہوں، خود بھی سن رہا ہوں، بات تو ایک سے چل جاتی ہے، کام تو ایک کان سے چل جاتا ہے۔ بیٹا یہ اللہ نے 2 کان کیوں دیے؟ بڑا ہوشیار کا بچہ ہو گیا۔ استاد جی اگر ناراض نہ ہو تو میں صحیح بتاؤں، اگر استاد جی 2 کان اللہ نے اس لیے ہمیں دیے ہیں، دائیں سے بات سن لی، بائیں سے نکال دی، رولے گناہ آیا، رفڑ گناہ آیا۔ بچے بات بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے ساتھ ایک بات بھی تھی کہ چکوڈا والے میں فیصل آباد کے نزدیک، استاد نے سوال کیا، بیٹا آج اللہ اللہ ایک مثال دیتا ہوں، اس کا جواب دینا ہے آپ۔ کیا؟ میں ایک بچے کو کسی نے بھیجا کہ جاؤ بیٹا یہ 3 سودے لے کر آؤ۔ 3 سودے کتنے؟ 3 سودے۔ ایک یہ 3 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، 3 چیزیں لے کر آؤ، 1 روپے کی لے کر آؤ اب، اور 1 کی لے کر آؤ جب، اور 1 کی لے کر آؤ نہ اب نہ جب۔ اللہ اللہ! وہ بچہ لے کر گیا، استاد جی میں جاتا ہوں۔ وہ گیا، ادھر پہنچا میرے پاس، استاد جی 1 روپے کی اب دو، 1 روپے کی جب دو، 1 اب کی، 1 روپے کی نہ اب نہ جب دو۔ میں نے کہا میرے نام تو لو نا۔ بس استاد نے ایسے کہا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس یہ نہیں ہے، میرا ایک بھائی بیٹھا ہے مین روڈ کے اوپر، بھائی عبدالغفور حفظہ اللہ، اس کے پاس چلو، یہ 3 سودے مل جائیں گے اب۔ وہ وہاں پہنچا، چاچا جی السلام علیکم۔ السلام، یہاں یہ 3 سودے ہیں، بیٹا بتاؤ 1 روپے کی اب، 1 کی جب، 1 کی اب نہ جب۔ اس نے کہا بیٹا چیز کا نام تو بتاؤ نا، دال ہے، مسرور ہے، چنے ہیں، کیا بلا ہے؟ نہیں استاد نے ایسے کہا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، وہاں چوک پہ چلا جا، وہ تھوک کی دکان ہے بھائی اللہ دیتا کے پاس۔ وہاں پہنچا، اس نے بھی سنا، اسی کے بعد کیا ملنا تھا، واپس آ گیا۔ بڑی دیر لگا دی اس نے۔ بیٹا تو نے دیر لگا دیے؟ استاد جی میں جتنی دکانیں سب پھر کر آیا ہوں، پھر کہیں نہیں ملا۔ دوسرا ایک بیٹھا تھا ساتھ، بڑا ہوشیار، بڑا اللہ اللہ، میرے بھائی قاری کلیم اللہ جیسا ہوشیار چالاک ماشاءاللہ، وہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا استاد جی اس کو سودے یہ نہیں ملیں گے، میں لاتا ہوں، میں لاتا ہوں۔ اس نے 3 روپے لیے اور چل پڑا گھر سے، روڈ پہ پہنچا، وہاں بیٹھا تھا بزرگ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، من بنا للہ مجمل اللہ لہو بیت الجنہ، جو اللہ کے راستے میں پیسے دے گا یہ ہوگا وہ ہوگا، سارے خاندان کو حج کرا رہا ہوتا ہے، سارے خاندان 1 روپے سے 1 روپیہ اس نے وہاں پکڑا دیا۔ 1 سودا مل گیا نا، باقی کتنے رہ گئے؟ 2۔ اللہ اکبر! آگے گیا، اللہ اکبر! آگے گیا تو دکان آ گئی، ساتھ ہی بھائی عبدالغفور کی دکان تھی۔ اس نے کہا برفی ہے آپ کے پاس؟ ہاں کتنے کا ڈبہ ہے؟ اتنے کا ہے، یہ لو پیسے اور ڈبہ مجھے دو۔ اسے مٹھائی لی اور رومال کے میں باندھ لی۔ اللہ، پھر آگے چل پڑا۔ کتنے سودے ہو گئے؟
2 کتنے رہ گئے؟ 1 سودا باقی. ہاں جی دیکھا تو جم گھٹا ہے، لوگ جمع ہے، اکٹھے ہیں. بڑا حیران ہوا کون لوگ ہیں. آگے جا کے غور سے دیکھا تو ایک آدمی ناچ رہا ہے، جھومر لگا رہا ہے، اس کے ساتھ بین باجے والا بیٹھا ہے. وہ اپنے کام میں، وہ اپنے کام میں، لوگ اکٹھے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں اور لوگ پیسے دے رہے ہیں، ویلے دے رہے ہیں، ویلے گول گول کے. 1 روپیہ میں نے وہاں پکڑا دیا. سعودی کے پورے ہو گئے نا، دوڑ کر آیا. استاد جی میں لے آیا ہوں 3 سودے، بیٹا لاؤ میرے سامنے پیش کرو. اس نے کھولا مٹھائی برفی والی ڈبی اور برفی والا پوڑا، برفی والا رومال کھولا اور یہ استاد کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی کہا سودے کا نام لے کر ایتا کھاؤ کھا. اب سودا آ گیا نا، استاد کا کام بن گیا نا. ایتا کھاؤ کھا اب. اے استاد محترم اللہ آپ کو دیرگاہ رکھے، ایک دے آیا ہوں. اللہ اللہ وہاں مسجد کا چندہ ہو رہا تھا، 1 روپیہ میں نے وہاں پکڑا دیا. وہ ملے گا جب، وہ ملے گا جب. کب؟ جب موت آئے گی، آخرت میں جاؤ گے. اے اللہ دے ولی استاد محترم 1 روپیہ میں چوک پر پہنچا، وہاں میں نے جم گھٹا دیکھا. اللہ اللہ وہاں ناچنے والا ناچ رہا تھا، جمعہ تاری والا جمعہ تاری میں مشغول تھا. باس بادری بج رہی تھی، لوگ ویلے دے رہے تھے. 1 روپیہ میں نے وہاں پکڑا دیا. اے استاد جی وہ نہ ملے گا اب نہ. اللہ اکبر اللہ. یہ ایک انسان کی عقل مندی کی بات ہوتی ہے. اللہ اللہ میرے بھائیوں تو میں کر رہا تھا. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، اللہ صحابہ کا مقام سمجھو، صحابہ کی عظمت سمجھو، صحابہ کی شان سمجھو. اللہ 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 پاک فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم. اور دنیا کائنات کے لوگوں یہ بڑی یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی جو اللہ کو مقصود ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کو اس کامیابی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں صحابی کیسے بنتا ہے؟ دیکھا آپ نے ہر چیز قربان کر دی، خزانے قربان کر دیے، لباس قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا. اللہ اکبر. اور صحابی بننے کے بعد تکالیف کتنی آتی ہے. اللہ اکبر. میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عام آپ سنتے رہتے ہیں، بات جلدی سمجھ آئے گی. وہ ایک صحابی کون؟ حضرت بلال قید رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. قربان جاؤں بلال کے ایمان پہ، قربان جاؤں بلال کے اسلام پہ، قربان جاؤں بلال کی فرما کے جمع مردی پہ، استقامت پہ. اللہ اللہ. یہ ایک کافر کا غلام تھا. کس کا؟ کافر کا. امیہ بن خلف اس کا ایک غلام تھا. وہ بڑی تکالیف دیتا، مارتا پیٹتا، دھوم میں لٹا دیتا، نیچے آگ، اوپر اگارے، اوپر بیٹھ جاتا، پتھر رکھتا سینے کے اوپر. تو پھر آواز کیا آتی تھی؟ اور ظالمو کچھ نہیں ہو رہا، میرے ساتھ آپ کچھ نہیں کر رہے، سنو میری تقریر، سنو میرا ایمان، سنو میرا منہج، سنو. قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. اللہ پڑھتے رہو. اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور تیز ہوتے ہو. یہ بات سن کے کافروں کو اور بھڑکائی اٹھتی تھی، اور تیز ہوتے اور تکلیف دیتے. اللہ اللہ. میں عرض کر رہا تھا نا، جو لوگ اپنے آپ کو واعظ کرتے ہیں وہ صحیح معنی استقامت حاصل کرتے ہیں. بلال خود اپنے آپ کو واعظ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کن کو واعظ کر رہا ہے؟ جن کی آنکھیں نہیں ہیں. کن کو واعظ کرتا ہے؟ جن کا دل نہیں ہے. کن کو واعظ کرتا ہے؟ جن کے کان نہیں ہیں. پتھروں کو. پتھر بھی وہ جو آگ کے شعلے بنے ہوئے ہیں، ان کو کہتا ہے. اللہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے، بلال کہہ رہا ہے وہ پتھروں سنو، اے میرے سجے سولا. ہائے ہائے واہ، اللہ ایسا ایمان عطا فرما. اے میرے سجے سولا، میرے کھبے سولا. سول کہتے ہیں وہ
چوبدار نوکدار چیز کو چبھنے والی کیل کی شکل میں، اے میرے سجے سولا تے میرے کھبے سولا، اے میرے ہیٹو تینی اے سولا، اے جم جم پھر اے جم جم چوب لو تسی بھی سولو، اے جم جم چوب لو تسی بھی سولو، پر ملے سلطان رسولہ۔ جتنی تکلیف آپ دے سکتے ہیں دیتے رہو، مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، اللہ اللہ۔ اس لیے کہنے والا کیا کہتا ہے غور سے، وہ صدقے بلال تیرے، وہ صدقے بلال تیرے، وہ صدقے ایمان تے، وہ بلدیاں کولیاں تے، وہ مار تیرے کھان دے، وہ جوڑے دی آواز پہنچی، وہ جوڑے دی آواز پہنچی، وہ اوپر آسمان تے، وہ جنت وچ بلال نے وہ جگہ سونی لینی انشاءاللہ، وہ جنت وچ بلال نے وہ جگہ سونی لینی، وہ آخری آواز بندیا ایک دن پینی، کلو من علیہ فان۔ قربان جاؤں، اللہ اللہ۔ امیہ تکلیفیں دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے، جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جرم ہے اس کا۔ کہتا اللہ کے سوا کو حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اور محمد اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اس کا جرم ہے جس جرم کی پاداش میں آگ کے انگاروں میں لٹا رہے ہیں، اوپر سینوں پر پتھر رکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ قریب سے ایک صحابی رسول گزرا، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، قریب آ کر کہتے ہیں او ظالم، کیا نقصان کیا تیرا اس درویش نے، کیا تیرا کھویا اس نے، کیا تیرا مارا اس نے، اتنی تکلیف تو دے رہا ہے۔ کہتے جا کا کام کر اپنا، تجھے درد آ رہا ہے تو اس کو خرید کر لے، خرید کر کے اس کو آزاد کر دے۔ ابو بکر صدیق کی یہ چاہت تھی، یہ ظالم یہی کلمہ تو کہے تو صحیح ایک دفعہ، اللہ اکبر۔ کہنے کا ٹھیک ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، اس کی قیمت مانگ۔ کہتا ہے تو اس کی قیمت بھر لے گا؟ بھائی مانگ تو صحیح۔ ابو بکر صدیق کو قیمت بتا رہا ہے، صدیق ہاں، غلام کا غلام بھی لوں گا اور 2 کلو سونا بھی لوں گا۔ اللہ اللہ۔ اس وقت ابو بکر صدیق کے پاس سونا نہیں تھا، غلام تو تھا۔ کہتا ٹھیک ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ دوڑ کر آیا، کہاں آیا؟ کائنات کے امام محمد الرسول کے پاس آیا، آگر کہتا ہے اللہ کے رسول ایک سودا کر کے آیا۔ فرمایا کیا ایسا؟ فرمایا سودا تو بڑا سستا ہے، جلدی کر، اللہ کے رسول غلام تو ہے، میرے پاس سونا نہیں ہے۔ فرمایا سونا محمد دے گا۔ سبحان اللہ۔ لقد جاکم، با قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنا مہربان پیغمبر، رحیم پیغمبر، سونا مجھ سے لے جاؤ، جلدی آزاد کرو میرے بلال کو۔ غلام بھی لے گیا، 2 کلو سونا بھی یہ لے بھائی، بلال کو لیا، آزاد کر دیا۔ جاؤ بلال مزے کرو۔ اللہ اکبر۔ اب امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ امیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جملہ کتنا پرانا ہے جو آج بھی وہ جملہ ہم کر رہے ہیں، اس جملے کے نعوذ باللہ آج بھی ہم حق ادا کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے۔ وہ تو کافر تھا نا، اللہ اللہ آ کر اپنی جماعت کافروں کو کہتا ہے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹ کر آیا ہے۔ اچھا کیا آدھے ہیں، سارا تکیہ کلام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج یہ گم ہے، لٹے تو لٹے ٹھہا کے لٹے،
اللہ استغفر اللہ. منڈی میں جاتے ہیں لوگ، 2 3 دن گائے کو چونا بند کیا، بھینس کو چونا بند کیا، حیوانہ پھٹ رہا ہے، بڑا ہے، منڈی میں لے گئے، یہ کتنا دودھ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. دھوکے میں آیا، قیمت لے لی، گھر آیا کہ آج آگے سر دی لے آئے فلانے کو سر دی لے آئے. اللہ اللہ قابو نہ رہا، لیکن آج ان کو پھنسایا. یہ امیہ جا کر اپنی جماعت کو کہتا ہے کافروں کو، آج میں نے لوٹا ہے صدیق کو. اس کی بات کو اللہ والا بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے اپنے کافروں کو، کملا کو جا کسے نہ کمدا. استغفر اللہ، آپ بھی پڑھے استغفر اللہ. اور کس کے بارے کہہ رہا ہے؟ بلال کے بارے. کملا کو جاؤ کسے نہ کمدا، وہ پتل نالو وہ کھوٹا، وہ سونے نال وٹائے ساویں، وہ سونے نال وٹائے ساویں، وہ کتنا پائے ٹوٹا. ٹوٹے کا معنی نقصان. آج کتنا نقصان کر گیا صدیق، اللہ اللہ، اور کتنا منافع کمایا ہم نے. اللہ اللہ. اور کہنے والا کہتا ہے، اور کائنات کے لوگوں سنو، اور کہنے والا کیا کہتا ہے، وہ جسنو تسی بناؤ پتل. کس کو؟ بلال کو. وہ جسنو تسی بناؤ پتل، وہ اپنے ذہن اور قیاسوں، وہ ظالموں، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کی سمجھداری ہے، یہ آپ کا دماغ ہے، آپ کا فیصلہ ہے. ہم سے سنو، ہم سے سنو. ہمارا ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو. وہ جسنو تسی بناؤ پتل، وہ اپنے ذہن اور قیاسوں، وہ ہوتا ہے جے خالص سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہوتا ہے جے خالص سونا، وہ پوچھ ساڈے پاسوں. پھر قرآن کیوں نہ کہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، عمل صالح کیا. اللہ اعلان فرماتا ہے، میرا پیغمبر اعلان فرماؤ، اولئک ہم خیر البریہ. پوری کائنات میں سے انبیاء کے بعد مقام ہے تو صحابہ کا ہے. پوری دنیا میں سے آخری امت کے پورے لوگوں میں سے سب سے پہلا مقام نبی کا ہے، نبی کے بعد مقام صحابہ کا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا خیر البریہ. آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے اللہ کے پاس ہے. کیا؟ جنات عدن. اللہ ان کو جنت عدن عطا فرمائے گا. سبحان. جنت عدن، ہمیشہ کی جنت. کون سی جنت؟ تجری من تحتہا الانہار. ایسی جنت جس میں نہریں چل رہی ہیں. کتنی نہریں؟ کون سی نہریں؟ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہورہ کی نہر چل رہی ہے. اللہ اللہ. آج شہد کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. تھوڑا ضرورت ہو تو آپ چڑھیں گے، کلہاڑی اٹھائیں گے، دھواں بنائیں گے، کانٹے برداشت کریں گے، ہاتھوں میں کانٹے، پیروں میں کانٹے، اوپر جائیں گے. پھر کچھ وہ ماکھی شاید خود حملہ کرے گا، نیچے پھونکنا مار کے انسان آئے گا. اللہ اللہ. پھر جا کر 1 تولہ ماسا شاید ملا. اور لوگوں، دنیا کی زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارو، قیامت کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ہو. آپ کہتے ہیں مول صاحب آپ کہہ رہے ہو. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے. ان الذین، میری طرف توجہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون.
नानु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन। कि मोहम्मद से वफातून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफातून तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। होते फूकने में चला रहा है यो शेर पड़ता होता है, गोल गप्पे में चला यो शेर पड़ता होता है। ये पेशावर की मशहूर कुल्फी है, पहले साल जो आई 8वां साल को कूड़ मरे थे नहीं, पहली बार 8वां साल है अज तक पहली बार। अगले दिन मैंने आया माफा मलिक से, ये कितना सकून बरस पहला कि ये जो लफ्ज आज पहली बार साल को तो ठीक है ना, 7-8 साल एक लफ्ज सुन रहे कितना साल को। और माशा सौदा जो बेचना था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैं आज कर रहा था, अल्लाह कमुल हाकिमीन फरमाते हैं मेरे पैगम्बर ऐलान फरमाओ इनको ज़िंदगी दूंगा जन्नत की इनकी मर्ज़ी के मुताबिक, और दिनों के लिए नहीं आबादा हमेशा के लिए। आगे फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम, वाह कुरान से समझाने में कुर्बान जाऊँ, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे पैगम्बर दूसरा ऐलान फरमाओ आज के बाद मैं अल्लाह इन पर राज़ी, ये मुझ पर राज़ी है। क्यों, क्या वजह है, सीरत क्या है इनकी, सूरत क्या है, अमल क्या है। ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बा, जैसे मैं चाहता था मुझसे लोग डरे, उस डर का हक अदा किया मेरे पैगम्बर तेरे सहाबा ने किया है। ये है सहाबी कैसे बनता है, ये है सहाबी की बनने के बाद मुश्किलात कैसे आती हैं, सहाबी का मकाम क्या है। इससे बढ़कर मैं और कोई मकाम नहीं बयान कर सकता जहाँ अल्लाह के कुरान ने कह दिया है रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बा। और अल्लाह के पैगम्बर ने ऐलान फरमा दिया है लोगों, जिस बात को बयान करने वाले हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं सही तिरमिज़ी की हदीस है, नबी कायनात ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमा, अल्लाह अल्लाह उस मुसलमान को आग नहीं छुएगी, नहीं लगेगी। किसको, मन रानी और मन रानी, जिसने मुझे देखा है, मेरे देखने वाले को देखा, मुझे देखा, मेरे सहाबा को देखा और ईमान पर रहा, ईमान पर मौत आई, जहन्नम की आग जलने वाली तो दूर की बात है, इसको लगेगी नहीं, इसको महसूस भी नहीं होगा। ये मकाम है पैगंबर की ज़बानी सहाबा कराम का। अल्लाह ये मकाम है सहाबा का मकाम। कुरान के हवाले से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आप सब भाइयों को अल्लाह उसके रसूल का अमली ताबेदार फरमाए। ऐसे अल्लाह ने नहीं कह दा मेरे पैगंबर ऐलान फरमाओ अबू बकर जनती है, उमर जनती है, उस्मान जनती है, अली जनती है, तलहा जनती है, जुबैर जनती है, अब्दुर्रहमान बिन आफ जनती है, सैयद बिन अबी वक़ास जनती है, सईद बिन जुबैर ज़ैद जनती है और अबू उबैदा बिन जर्राह, ये अशरा मुबशरा हैं, ये सब जनती हैं। अल्लाह अकबर। और नबी कायनात फरमाते हैं जिसको बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आराम उम्मती बे उम्मती अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा रहम दिल है तो मेरा अबू बकर है, रहम दिल। आगे फरमाया वाशद्दुम फी अमरिल्लाह उमर, दीन के मामले में जो ज़्यादा सख्त है वो मेरा उमर है। सुभान, क्यों ऐसे है ना बात, उमर फारूक की दाशत जानते हो ना। आगे फरमाया वास्दकुम हयान उस्मान, हया का पैकर अल्लाह अल्लाह बागैरत अगर है तो मेरा उस्मान है। वाफरजुम ज़ैद बिन साबित, अल्लाह अल्लाह वरासत के इल्म का वरासत का ज़्यादा इल्म रखने वाला है तो मेरा ज़ैद बिन साबित है। वाकरहमु उबई इब्न काब, और मेरे कुरान अल्लाह के कुरान का कारी सबसे ज़्यादा कुरान आला
آواز میں پڑھنے والا وہ ابی بن کعب ہے، وعالمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل حلال و حرام کے مسائل کا زیادہ علم رکھنے والا میرا معاذ بن جبل ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ سنو مقام پیغمبر کی زبانی صحابہ کا، وَأَمِينُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، میری امت میں سے فرمایا کہ امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن الجراح یہ میرا امین ہے۔ سبحان، دعا فرماؤ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا عمل، صحابہ والا خشوع اور فرمائے کہ خشوع خضوع اور صحابہ والا ایثار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔